السلام علیکم. یہ سیکھو سکھاؤ کی چینل ہے. سیکھو سکھاؤ ڈرائیونگ. آج آپ کو میں کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اگر سوچتے ہیں کہ وہ ڈرائیونگ انسٹرکٹر بننا چاہتے ہیں، خاص طور سے جہاں ہم رہتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم میں، تو ان کو کچھ چیزوں کو سوچنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ اپنا وقت برباد کریں. تو جیسے بہت سے لوگوں کو تو اس بات کا علم ہے کہ یہاں کا ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی کافی مشکل ہوتا ہے، جس میں تھیوری ٹیسٹ، ہیزرڈ پرسیپشن اور پریکٹیکل ڈرائیونگ، یہ تین چار چیزیں مل کے جو ڈرائیونگ آرڈینری ڈرائیونگ لائسنس بھی اتنا آسان نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندے جو ڈرائیونگ انسٹرکٹر بننے کا سوچ رہے ہیں، تو ان کے لیے کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ اگر اس کام میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈرائیونگ کا اسٹینڈرڈ دیکھنا ہوگا کہ کیسا ہے. آپ کا ڈرائیونگ اسٹینڈرڈ کافی اچھا اور ہائی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. اس میں مقصد اس کا یہ ہے کہ جو یہ پراپر وے آف ڈرائیونگ کیا ہے، جس میں آپ کا گاڑی کو ہینڈل کرنا، ٹریفک کو میٹ کرنا، ٹریفک کو ڈیل کرنا، سگنل دینا، میرر واچ کرنا، اور رائٹ اور لیفٹ ٹرن کرنا، اور پارکنگ اور ٹرن اراؤنڈ، اور اس قسم کی جو ایکسرسائز ہیں اس میں آپ کس طریقے سے گاڑی کو ہینڈل کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ کا آبزرویشن ہے، کیا وہ پراپر ہے. جو اتنی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پراپر اسٹینڈرڈ ڈرائیونگ کیا ہے. اور اگر آپ کی ڈرائیونگ میں کوئی فالٹ ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ اٹیمپٹ کریں اس چیز کو، آپ اپنی ڈرائیونگ کو درست کریں تو پھر بہتر رہے گا. اس میں بھی آپ کے تین چار ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ نے دینے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنے آپ کو اس کے لیے آپ تیاری کریں. تو اس میں انگلش کا کافی دخل ہے، یعنی انگلش صرف بولنا نہیں بلکہ پڑھنا بھی پڑتی ہے، اور اس میں زیادہ تر مٹیریل جو اویلیبل ہے وہ انگلش میں اویلیبل ہے. اور اس لیے میں نے اٹیمپٹ کی ہے کہ میں اردو میں اپنے لیسن لوگوں کے لیے دے رہا ہوں، تاکہ آپ کو آسانی ہو. اتنا مشکل نہیں ہوتا اپنی زبان میں، یا ایسی زبان جو کہ عام طور سے بولی جاتی ہے اس میں اگر لیسن ہو تو، یا کچھ ڈرائیونگ کی باتیں ہوں تو وہ مناسب ہوتی ہیں. تو اس سے پہلے کہ آپ اٹیمپٹ کریں، آپ کوشش کریں کہ اپنی ڈرائیونگ کو ٹھیک کریں اور پراپر اپروچ کریں، کیونکہ یہاں پر بہت سے ڈرائیونگ ٹرینر، ڈرائیونگ انسٹرکٹر ٹریننگ کالجز جو یہ ہیں وہ 1000، 1500، 2000 پاؤنڈ چارج کرتے ہیں. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس میں کتنے کامیاب ہوں گے، آفٹر آل کہ اتنے رقم آپ خرچ کریں گے. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس کو میرے خیال سے آپ پارٹ ٹائم میں اگر اس کو کرنا چاہیں تو زیادہ مناسب ہوگا. اور اس کے لیے اپنے آپ کو پراپر تیار کریں. پہلے اپنی ڈرائیونگ کا اسٹینڈرڈ ہائی کریں، پھر ہائی وے کوڈ کی نالج اور پریکٹیکل نالج، ٹیچنگ نالج، اور جو ان کو ڈرائیونگ انسٹرکٹر بننے کے لیے جس چیز کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ میں ہونا چاہیے، اس کی کوشش پہلے اس کو پتہ کر لیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہیں. دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. میں کوئی ڈسکریج کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں. ہر شخص میں اللہ نے قابلیت دی ہے، وہ کچھ کرنا چاہے تو کوئی دور نہیں ہے، وہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے. اس میں کامیابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو اس میں ناکام ہوتے بھی دیکھا ہے کہ وہ کافی ان کو پریشانی ہوتی ہے اس کے بعد کہ وہ کئی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں.
اور ان کو صحیح گائیڈنس بھی نہیں ملتی ہے. یہ بھی ایک ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں گائیڈنس ڈھونڈنے پڑتی ہے اور بڑی مشکل سے گائیڈنس اویلیبل ہوتی ہے. اس لیے کام کرنے سے پہلے ہر شخص کو سوچ لینا چاہیے. اب جو باہر کی جو ممالک ہیں ہمارے اپنے ایشین کنٹریز میں جو لوگ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو میں بہت ہی عاجزانہ طریقے سے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس ڈرائیونگ سکھانے کے پروفیشن کو ذرا سیریس لیں. ذرا سیریس نہیں، اچھا خاصا سیریس سبجیکٹ ہے. اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہمارے ملکوں میں کار ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بسیں الٹ گئیں، کھائی میں گر گئیں، اور جناب وہ خبر یہ دیتے ہیں کہ جی تیز رفتاری کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا. کیا یہ مناسب ہے کہ صرف تیز رفتاری سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے؟ یا جو گاڑی جا رہی تھی وہ روڈ وردی تھی کہ نہیں تھی، اس کے بریک صحیح تھے، اس کا اسٹیئرنگ 100% تھا، اس کے ویل پراپر بیلنس تھے، اس کے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ایونلی بیٹھے تھے کہ ایک سائڈ پہ ہی بیٹھے تھے سارے کے سارے، اس کا بیلنس صحیح تھا کہ نہیں تھا. ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. کیا روڈ جو تھا وہ اس قابل تھا؟ روڈ کی کوئی خرابی سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اور ڈرائیور کی نااہلی سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی اپنی جو ہے صحت، یعنی وہ کس حال میں تھا، کیا وہ کچھ پیے ہوئے تھا یا کچھ اور اس کو پرابلم تھی. تو اور دوسرے یہ ہے کہ ڈرائیونگ کو بہت سیریس سے لیا جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے کہ جو لوگ آئے دن ایکسیڈنٹ میں لوگ مرتے ہیں، زندگی سے ہاتھ دھوتے ہیں یا اپاہج ہوتے ہیں، یا ان کی جو گاڑی ہے جو ان کے جو ذریعہ معاش ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ کیا کریں اور کیسے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں، کیسے اس مصیبت سے نکلتے ہیں. کچھ انسانوں کی سوچ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے کچھ اپنے خیالات ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں کچھ سوچیں گے تو کچھ چیزیں ٹھیک ہوں گی، ورنہ یہ چیزوں کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے. تو میری گزارش ہے کہ آپ جو یو کے سے باہر جو لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، وہ اس کو سیریسلی سوچیں کہ صرف کنٹرول سکھانا ہی ضروری نہیں ہوتا. ایک تو کنٹرول کو صحیح طریقے سے سکھانا بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ روڈ کے جو کوئی قانون ہوتے ہیں، کوئی رولس ریگولیشن ہوتے ہیں، کوئی طریقے ہوتے ہیں، کوئی ایک ڈرل ہوتی ہے، ایک جیسے فوج کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس طریقے سے ڈرائیور کی ٹریننگ ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ جی میں 10 منٹ میں آپ کو گاڑی سکھا دوں. کمال ہے جی، 10 منٹ میں تو میرے منہ سے 10 الفاظ نکلیں گے بڑی مشکل سے. تو اس لیے اس کو سیریسلی لیں، اس کو پراپر یوز کریں اور اس کو ایک اچھا پروفیشن بنائیں. ٹیچنگ ایک رسپیکٹیبل پروفیشن ہے، اس کو اسی طریقے سے اگر استعمال کیا جائے تو وہ مناسب ہوتا ہے. اس کو صرف پیسے کمانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ویسے تو آج کل کے پاکستان کے خاص طور سے حالات بہت غیر مناسب و بہت تکلیف دہ ہیں، لیکن امید ہے کہ اس سے ہم جلدی نکلیں گے. اس کے بعد ہم اس طرف بھی کچھ توجہ دیں گے اور اپنے جو ڈرائیونگ کے اسٹینڈرڈ کو ہائی کریں گے اور ٹریفک کی کنڈیشنوں کو بہتر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.